بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے صحن میں دھوپ میں بیٹھی اپنی نند پر میری نظر پڑی، جو ابھی نہا کر نکلی تھی اور اس کے کھلے گیلے بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اس کے قریب ہی کئی فارمولا کریمز پڑی تھیں جنہیں وہ ایک خالی ڈبی میں مکس کر رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، یہ اللہ جانے کیا کر رہی ہے۔ تو میرے ساتھ کھڑی میری بہن مسکراتے ہوئے بولی، خود کو گورا کرنے کی پریکٹس کر رہی ہے، جو اس کی زندگی میں تو مشکل ہے۔ آہستہ بولو، سن لے گی تو مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی بہن کو ٹوکا تو وہ ہنس کر کہنے لگی، مسئلہ بنتا ہے تو بن جائے آپی، سچ تو یہی ہے، کوے کی طرح آٹے میں ڈوب بھی جائے تو بھی سفید آٹا اور کوا الگ الگ ہی نظر آئیں گے۔ آہستہ بولو، تم تو خود گھر چلی جاؤ گی، پیچھے عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا، تم جانتی تو ہو نا۔ میں نے پھر اس کو گڑکا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری نند، جو کہ اب 40 سال کی غیر شادی شدہ عورت تھی، لیکن خود کو کسی 20-22 سال کی لڑکی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ خضاب لگے بالوں کو رنگنے کے ساتھ ساتھ رنگ گورا کرنے والی کریموں کے تجربات نے اس کی سکن کا ستیہ ناش کر ڈالا تھا، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تھی۔ اپنے رنگ کے معاملے میں وہ اتنی حساس تھی کہ کسی کی بھی بات برداشت نہیں کرتی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ بلا وجہ بیٹھے بٹھائے گھر کا امن تباہ ہو، کیونکہ میں ان لڑائی جھگڑوں سے بہت زیادہ تنگ ہو چکی تھی۔ ویسے بھی میں حاملہ تھی، اس سے پہلے میری 2 بار مس کیریجز ہو چکے تھے۔ گھر کی انہی ٹینشنوں کو لے کر میرا سکھ چین تباہ ہو چکا تھا، اور ہر وقت کی ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ہی میرے حمل نہیں ٹھہرتے تھے۔ ڈاکٹرز نے بھی مجھے ٹینشنوں سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، لیکن جو حالات ہمارے گھر کے تھے اس میں پریشانیوں سے آزاد زندگی مجھے اپنی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میری نند چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑائی بناتی کہ الحفیظ اور الامان۔ لیکن اس بار میں بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ میری اپنی طرف سے پوری کوشش تھی کہ گھر کا امن بنا رہے، تاکہ حمل کا یہ پیریڈ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، لیکن کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا، اسی لیے میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں سوچ پاتی۔ میں اپنی بہن کو رخصت کر کے جوں ہی مڑی اور خاموشی سے اپنی نند کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے والی ہی تھی کہ مجھے نند کی انتہائی چپتی ہوئی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرا دل بند ہونے لگا۔ یا اللہ خیر کا ورد کرتے میں پیچھے مڑی اور ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی تو وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر ہاتھ نچاتے ہوئے میرے قریب آ کر بولی، کہ تمہارے بہن بھائی نے ہمارے گھر کو کیا مسافر خانہ سمجھا ہوا ہے؟ جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی عین کھانے کے وقت۔ وہ لفظ چباتے چباتے اپنے بازوؤں پر فیئرنس کریم کو ملتے ہوئے بولی، جانے کیوں ان کا لہجہ مجھے کھا گیا۔ ان کے الفاظ مجھے ایسے لگے جیسے کسی تیز دھار آلے کی طرح ہوں جو میرے دل کو چیرتے ہوئے گزر رہے ہوں، لیکن میں نے انتہائی شانت طریقے سے انہیں جواب دینے کی کوشش کی، لیکن میرے جواب پر وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ پر ہررائی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا ایک بار پھر سے بولو۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، آپا یہ میرا بھی گھر ہے، بیاہ کرائی ہوں میں یہاں، یہی بات آپ کو کہنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ وہ میرے بہن بھائی ہیں تو آنا جانا تو لگا ہی رہے گا، اب وہ مجھے چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ اچھا تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ تم شادی شدہ ہو، تو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ہر اختیار اس گھر میں مل چکا ہے نا؟ تم یہی کہنا چاہتی ہو؟ تو میں نے ایک دم سے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپا میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، کہ جو بات بات میں تم میری شادی نہ ہونے پر فکرے کستی رہتی ہو، یہ میں خوب اچھے سے سمجھتی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی ننھی کاکی ہوں کہ تمہاری 2 معنی باتوں کو نہیں سمجھ سکتی؟ آپا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہیں۔ اچھا تو بلا وجہ کی بات بھی میں ہی بڑھا رہی ہوں؟ واہ بھائی کیا کہنے ہیں تمہارے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو بی بی، اس گھر کے کچھ اصول ہیں کہ جو تمہارے بہن بھائی جس وقت دیکھو منہ اٹھا کر یہاں چلے آتے ہیں، انہیں منع کرو۔ ہر دوسرے دن ان کا کیا کام ہے تم سے ملنے کا؟ آپا دراصل میرا چاٹ کھانے کو دل کر رہا تھا تو امی نے بنا کر بھیج دی، بس اتنی سی بات ہے۔
और दूसरा वो यहाँ से खाकर कुछ भी नहीं गई बल्कि उल्टा मुझे देकर गई हैं। लेकिन तुम्हारे बहन भाइयों को बहाना तो मिल गया हमारे घर आने का, तो ये बहाने ख़त्म करो। अगर कुछ खाने को दिल करता है तो यहाँ पर खा पी लिया करो, समझी कि नहीं? और तुम कौन सी पहली बार हामला हो रही हो जो इतने चोंचले करती फिर रही हो? इतने चोंचले तो वो औरतें भी नहीं करती जिनकी गोद में बच्चे खेल रहे होते हैं। जब मेरे भाई का कोई वायरस पैदा कर लिया तो ये नखरे भी इस वक्त कर लेना। ये कहकर वो मेरे पास से चली गई, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया हो। वो हमेशा ही ऐसे मौके पर तंज के वो तीर चलाती कि मैं उफ भी ना कर पाती, और उनके रवैयों में शिद्दत में कुछ दिनों से ज़्यादा महसूस कर रही थी। मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती, आपा ज़रूरत से ज़्यादा मुझसे सख्ती से पेश आने लगती। मैं जितना इनके रवैयों को इग्नोर करने की कोशिश करती, वो इतना ही मेरी बर्दाश्त को आजमाती। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कमरे में चली आई। बेड पर लेटते ही मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, तो मैं अपने पेट पर हाथ रख के बेआवाज़ रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि इस बार अल्लाह मुझे जिंदा सलामत औलाद दे, ख्वाब वो बेटी ही क्यों ना हो। मैं जानती थी कि आपा मेरे शौहर के कान भरती रहती हैं, यह कहकर कि तुम्हारा पहला बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला बेटा ना हुआ तो फिर बेटियों की लाइन ही लग जाती है। पहले तो मेरे शौहर इस मामले में इतना नहीं बोलते थे, लेकिन जब से उठते बैठते आपा ने ये बातें इनके सामने करनी शुरू कर दी तो इनके जहन में भी एक बात आ गई। वो भी अब मेरे सामने गाहे बगाहे बेटे की बातें छेड़ बैठते तो मुझे बेहद खौफ आता कि अगर खुदा न ख्वास्ता मेरी बेटी हो गई तो क्या होगा। लेकिन मैं फिर अपने आप को तसल्ली देती कि बेटी हो भी गई तो भी कम अज़ कम अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि इस बार मेरी गोद सूनी तो नहीं रहेगी। क्योंकि जब मैं अपनी ही हमउम्र लड़कियों की गोद में, जिनकी शादियां मेरे साथ ही हुई थीं, अब इनके एक दो बच्चे इनकी गोद में खेलते देखती थी तो मेरी हसरतें और खाली गोद मुझे सारी सारी रात जगाती। एक पल को भी सुकून ना आता। मुसीबत तो ये थी कि मुझे कोई समझने वाला मेरे ससुराल में नहीं था। ये शादी मैंने बड़े अरमानों से की थी। मुझे यकीन था कि यासिर बहैसियत शौहर मेरे वालिदैन का बेहतरीन इंतखाब होंगे और मैं शादी के बाद एक इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन शादी के रुखसत होने के 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये बात पता चल गई कि इस घर पर असल हुक्मरानी तो मेरी नंद की है। दरअसल यासिर जब 5 साल के थे तो इनकी वालदा फौत हो गई थी, तो इसके बाद इनकी बहन ने इनकी परवरिश का जिम्मा संभाल लिया। ये 2 बहन भाई थे जिनमें आपा यासिर से बड़ी थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने यासिर के लिए कोई ख़ास कुर्बानी दी और शादी नहीं की, बल्कि सच तो ये था कि इनका कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आता था। जो रिश्ते इनके आए वो बस देख कर चले जाते हैं। मेरे ससुर ने इनकी शादी करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगवाया, लेकिन लड़के वालों को सबसे ज़्यादा एतराज़ इनकी पस्तकत और गहरी काली रंगत का था, जिसकी वजह से इनका रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। मेरे ससुर ने तो ये घर जिसमें हम रह रहे थे आपा को जहेज में देने की बात भी लड़के वालों के सामने रख दी कि शायद इस तरह से कोई लालच में आकर इनकी बेटी को ब्याह कर ले जाएगा, और फिर इनका रिश्ता भी तय हो गया और आपा की ठीक ठाक मंगनी भी हुई, जिस पर मेरे ससुर ने पानी की तरह पैसा बहाया। ये मंगनी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि शादी होती है। घर को खूब डेकोरेट किया गया मंगनी पर हालांकि कोई खाना वगैरह नहीं दिया जाता, सिर्फ चाय और रिफ्रेशमेंट से काम चलाया जाता है। लेकिन मेरे ससुर ने बाकायदा मंगनी पर कोरमे और बिरयानी की देगे पकवाई। मंगनी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। मंगनी को साल गुजर गया तो मेरे ससुर ने लड़के वालों को ये पैगाम दिया कि आप निकाह की तारीख तय कर लें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को ब्याह दूं। तो लड़के वालों ने इनकी बात की तायद करते हुए इन्हें दिलासा दिया कि हम जल्द ही निकाह की डेट रखने के लिए आपके घर आएंगे। तो आपा बहुत खुश थीं। इन दिनों तकरीबन रोज़ ही इनका बाजार चक्कर लगता, जहां से वो अपने जहेज की कोई ना कोई चीज़ लेकर घर आ रही होती थी। जहेज तो इनका काफ़ी अरसे से तैयार था, लेकिन मेरे ससुर ने अपनी बेटी को एक मोटी रकम देते हुए कहा कि वो जो चाहे अपने लिए खरीद कर ले आए, क्योंकि हमने जो जहेज बनाया हुआ है इस वक्त और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। गोया मेरे ससुर ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी चेक बुक ही इनके हवाले कर दी। अभी हालांकि निकाह की डेट फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मोटे मोटे आइटम्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन और क्रिस्टल के महंगे तरीन बर्तन खरीद लिए
और अब बस शादी का लहंगा रह गया था जिसे डेट फिक्स करने के बाद लेना था। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी जब लड़के वाले तारीख तय करने ना आए तो मेरे ससुर ने फिर इनसे राब्ता किया तो वो टाल मटोल करने लगे। तो न जाने क्यों मेरे ससुर को लगा कि जैसे दाल में कुछ काला है, लेकिन क्या, इसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जब भी इनसे आने का कहते तो वो इनकार भी नहीं करते थे, लेकिन आते भी नहीं थे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। उन्होंने मेरी अम्मी से मशवरा किया। मेरी अम्मी यासिर की चची थीं। इस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और यासिर और मैं भी स्कूल में पढ़ते थे। तो अम्मी ने मेरे ससुर को कहा कि आप 2 टोक इनसे बात करें ताकि उनके दिल की बात आया हो। तो मेरे ससुर ने अम्मी को कहा कि वो भी इनके साथ लड़के वालों के घर चलें। तो अम्मी भी इनके साथ चल पड़ी। तो वहां जाकर इन पर यह खुला कि मामला तो इंतहाई अजीबोगरीब है। लड़के की वालदा और बहनों ने मेरे ससुर और अम्मी को ड्राइंग रूम में जाकर इज्जत से बिठाया और बड़ी खातिर मदारत की, जिसे देखकर अम्मी और मेरे ससुर को लगा कि जैसे इतनी भी तशवीश वाली बात नहीं जितना वो सोच कर निकले थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था कि तब ही मेरी अम्मी ने लड़के की वालदा से कहा कि महमूद कहाँ है। तो वो कहने लगी कि वो घर पर नहीं है, जहाँ से मेरी अम्मी का माथा ठनका, क्योंकि घर में दाखिल होते ही उन्होंने कमरे से महमूद को निकलते हुए पिछली बालकनी में जाते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था, जबकि उनकी वालदा कह रही थी कि वो तो घर पर ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अचानक अम्मी के चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर लड़की की वालदा कुछ कंफ्यूज सी नजर आने लगी, जैसी चोरी पकड़ी गई हो। तभी अम्मी ने महमूद की वालदा से 2 टोक अल्फाज में कहा कि देखें बहन, मंगनी हुए भी साल होने वाला है, हम बेटी वाले हैं, लोग पूछते हैं कि कब शादी होगी। जाहिर है जब एक बार लड़की की मंगनी हो जाती है तो खानदान में इस तरह की चेमागोइयां तो होती हैं कि जी कब लड़की की शादी कर रहे हैं। अब तक तो लोग दबी दबी आवाज में हमसे दरियाफ्त कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमने जहेज की मुकम्मल तैयारी कर ली है। तो ऐसे में देर क्यों हो रही है? ना आप हमें बता रहे हैं और ना ही हम अपने खानदान वालों की जुबान पर पहरा बिठा सकते हैं। आखिर इस देरी की क्या वजूहात हैं? तो एकदम से लड़की की वालदा के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर मेरे ससुर ठिठक गए। बहन जी क्या बात है, आप हमें अंधेरे में मत रखें और ना ही हमसे कुछ छुपाएं। बेहतर है जो बात भी है वो सीधी सीधी हमारे सामने रख दें। तो लड़की की वालदा काफी देर तक खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, दरअसल आपको याद होगा कि जब हम रिश्ता करने के लिए आपके घर आए थे तो महमूद साथ नहीं था, लेकिन वो इस रिश्ते पर राजी था। मगर फिर वो जुमला अधूरा छोड़कर परेशान नजरों से दाएं बाएं देखने लगी। वो शदीद दबाव में लग रही थी कि अचानक मेरे ससुर ने डूबती आवाज में पूछा कि फिर क्या बहन, आप खामोश क्यों हो गई? खुलकर बताएं क्या बात है, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मेरे ससुर की बात सुनकर महमूद की वालदा एकदम से फिक्रमंद हो गई और इन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी, भाई साहब आप परेशान ना हो, अल्लाह ने आपकी बेटी का मुकद्दर भी अच्छा रखा होगा, बस अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। अम्मी इनकी तवील तहमीज सुनकर थक कर बोली कि बहन आखिर आप हमें सीधी तरह से क्यों नहीं बता देती? सच्ची बात तो यह है कि अब तो दिल घबराने लगा है। क्या बात है, आप लोग शादी करना चाहते हैं या नहीं? खुलकर बात करें, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मुंह में खा आप ये रिश्ता ही नहीं करना चाह रहे। तो अचानक आंटी ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जब मंगनी में बच्ची की तस्वीरें महमूद ने देखी तो इसने इनकार कर दिया। महमूद की वालदा की बात एक धमाके की तरह मेरे ससुर और अम्मी के दिमागों पर जाकर फटी और वो इन्हें हवन्नकों की तरह देखने लगे। इनकार कर दिया? कमाल करती हैं आप। ये कोई गुड्डी गुड्डी का खेल है जिसमें आपके बेटे ने खुशी खुशी मंगनी की और अब इनकार कर डाला। आप तो लड़के वाले हैं, आपके बेटे को 100 लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन जमाना हमसे पूछता फिरेगा कि मंगनी को साल होने वाला था तो ऐन शादी के टाइम लड़के वालों की तरफ से क्यों इनकार हो गया। हम किस किस की जुबानों को थामेंगे, कितनों को रोकेंगे? क्या आपके बेटे ने इनकार करने से पहले ये नहीं सोचा या इसके इनकार सुनने के बाद आपने इससे पूछा नहीं? अम्मी इनसे जिराह करने लगी तो वो खातून अपना सर झुकाकर इनके सामने बैठ गई। दरअसल मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी का मुकम्मल इख्तियार दे डाला था। आपको तो पता है मैंने अपने बेटे की परवरिश बड़ी ही मुश्किल हालात में की है।
گھر بھی کرائے کا تھا۔ جب بھائی صاحب نے لڑکی کے نام گھر جہیز میں دینے کی بات کی تو میں لالچ میں آ گئی اور بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر ڈالی۔ لیکن جب منگنی کی تصویریں محمود نے دیکھیں تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی کا رنگ اس قدر پکا ہے اور وہ اس سے قد میں بھی کافی چھوٹی ہے۔ تو وہ مجھ پر بہت خفا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک گھر کی لالچ میں آ کر میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہم نے تو آپ سے یہی کہا تھا کہ منگنی کے دوسرے تیسرے مہینے ہی ہم شادی کر لیں گے، لیکن یہ جو اتنا عرصہ بیچ میں آ گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس دوران اپنے بیٹے کو مناتی ہی رہی کہ میں دل سے اس رشتے کو کرنا چاہتی تھی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں لالچی ہوں، لیکن میں اب بہت مجبور ہوں۔ میرا بیٹا یہ رشتہ کسی صورت نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ زبردستی میری شادی کریں گی تو میں باہر تو ویسے بھی جا رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ لڑکی خاوند کے ہوتے ہوئے بیوہ کی زندگی جب گزارے گی تو اس کا سارا گناہ آپ کے سر جائے گا۔ تو اس کی بات سن کر میں لرز گئی۔ اب نہ مجھے آگے کی سمجھ آ رہی ہے نہ پیچھے کی۔ محمود کی والدہ کی بات سن کر میرے سسر اور میری والدہ دونوں ہی سٹ پٹا سے گئے۔ امی ان کی باتیں سن کر غصے سے پھٹ پڑی۔ محترمہ، آپ بہت بڑی ظالم اور لالچی نکلی۔ بیٹے سے معلوم کیا نہیں اور سال بھر اگلے کی بیٹی کو اپنے نام پر بٹھا کے رکھا۔ واہ بھائی، کمال کی بات کی آپ نے تو۔ جب آپ اپنے بیٹے کی سوچ سے آگاہ تھیں کہ اسے اپنے لیے خوبرو لڑکی چاہیے تو پھر آپ نے رشتے کے وقت ہماری لڑکی کو دیکھ تو لیا تھا کہ وہ کیسی ہے، تو پھر منگنی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کی ایک چھوٹی سی لالچ نے ہماری بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا جس کی منگنی کو 1 سال گزر چکا ہے؟ تو آنٹی ندامت سے بولی، تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اسے بیاہ کر لے آؤں اور ساری زندگی ایک بیوہ کی طرح میرے ساتھ رہے اور میرا بیٹا نکاح کے بعد اس سے نہ پوچھے، نہ اسے حق زوجیت دے؟ تو کیا وہ آپ کے نزدیک ٹھیک رہے گا؟ میں تو آپ کی بیٹی کو ظلم سے بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک لڑکی کی اصلی زندگی تو شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور اگر شوہر ہی اپنی بیوی کو عزت اور وہ مقام نہ دے سکے تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر آ کر دکھی رہے، اسی لیے میں آج کل میں آ کر آپ کو یہ سب بتانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ میں خود بھی بیٹیوں کی ماں ہوں۔ اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرتی کہ وہ کسی کی بیٹی کو اس کے رنگ یا قد کی وجہ سے ریجیکٹ نہ کرتا۔ دیکھیں بہن، آپ ناراض مت ہوئیے گا، جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر منگنی ہوتے وقت ہی میرا بیٹا اس کو دیکھ لیتا تو کبھی بھی یہ منگنی نہ کرتا۔ ہم نے رشتے کے وقت بھی آپ سے لڑکی کی تصویر مانگی تھی، لیکن آپ نے ہمیں وہ تصویر نہ دی، اور ہمارے ہاں منگنی پر لڑکا لڑکی کے گھر نہیں جاتا، یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے۔ لیکن منگنی کی تصویریں جب لڑکے نے دیکھیں تو وہ اسی وقت مکر گیا۔ تو آپ کو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا نا، امی غصے سے بولی۔ تو محمود کی والدہ نے آہستہ سے کہا، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید محمود اپنے خیال بدل لے، میں تو آخری دم تک چاہتی تھی کہ رشتہ ہو جائے، لیکن جب میرا بیٹا ہی نہیں مان رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ آخر کو شادی اس نے کرنی ہے، اس نے ہی یہ رشتہ نبھانا ہے، ہم تو آج ہیں کل نہیں، تو میں کسی کی بیٹی کو ایسے رشتے میں نہیں باندھ سکتی جس پر کل میرا ضمیر مجھے تانے دے۔ محمود کی والدہ کی ساری بات سننے کے بعد امی اور میرے سسر کا مزید وہاں بیٹھنا فضول تھا، تو وہ چپ چاپ اٹھ کر گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن کے بعد منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی گئی۔ اس کے بعد آپا کی شادی کے سلسلے میں میرے سسر نے انتہائی پیش رفت شروع کر دی۔ انہوں نے باقاعدہ میرج بیورو جیسے بڑے اداروں میں بھی اپنی بیٹی کا نام لکھوایا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ جوک در جوک رشتہ دیکھنے کے لیے تو آتے تھے، لیکن آپا کو دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ تقریباً ہر روز ہی لڑکے والوں کی چائے پانی پر ٹھیک ٹھاک خرچہ ہونے لگا، لیکن نتیجہ پھر بھی صفر ہی نکلتا۔ کچھ عرصے تک تو امید تھی کہ جلد ہی کسی نہ کسی طرح ان کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پے در پے ہونے والے انکار نے میرے سسر کی امید بالکل توڑ کے رکھ دی۔ میں اور یاسر اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج میں آ گئے تھے، لیکن آپا کا معاملہ کسی صورت بھی حل نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ اب تو ان کے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپا کا رنگ مزید ڈارک ہوتا چلا گیا، اور اب وہ اپنے بالوں میں باقاعدہ خضاب بھی لگانے لگی۔ دوسری طرف میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی،
اور امی اب میرے رشتے دیکھ رہی تھیں کہ ایک دن آپا یاسر کے رشتے کے لیے امی سے ملی اور خوشی خوشی میرا رشتہ یاسر کے لیے مانگا کہ ایک دن آپا یاسر کے رشتے کے لیے امی سے ملی اور خوشی خوشی میرا رشتہ یاسر کے لیے مانگا تو میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی، کیونکہ میں بچپن سے ہی یاسر کو بے حد پسند کرتی تھی اور دل سے چاہتی تھی کہ میں یاسر کی دلہن بنوں۔ گو کہ میں نے اپنے جذبات اپنے تک ہی محدود رکھے تھے، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ یاسر بھی مجھے بے حد پسند کرتا ہے، لیکن ہم دونوں نے کبھی بھی اس موضوع پر کھل کر اپنے جذبات کا اظہار ایک دوسرے کے سامنے نہیں کیا۔ امی جب میرے رشتے دیکھ رہی تھیں تو میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں امی سے یاسر کے حوالے سے بات کروں، لیکن اینڈ ٹائم میری ہمت جواب دے جاتی اور میں ان سے جھجک کی وجہ سے کوئی بات نہ کر پاتی۔ لیکن میرے من کی مراد پوری ہو جائے گی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ امی نے میرا رشتہ یاسر کے ساتھ کر تو دیا، لیکن وہ میری نند کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ گھر میں ان کا بہت ہولڈ ہے اور ان کی مانی بھی جاتی ہے۔ یاسر اور ان کے والد ہر بات میں ان سے مشورہ لیتے ہیں اور ان کی بات حرف آخر کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور یہی چیز امی کو خطرے کا الارم لگ رہی تھی۔ امی نے کئی بار اس خدشے کا اظہار ابو کے سامنے کیا تو میں نے بھی چپ کے ان کی ساری باتیں سن لی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ امی کہیں ان باتوں کا جواز بنا کر میرا یاسر سے رشتہ ختم نہ کر ڈالیں، کیونکہ میں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ ان کی اور آپا کے درمیان کچھ خاص نہیں بنتی۔ میری منگنی کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا، لیکن یہ لوگ شادی کی تاریخ ہی نہیں دے رہے تھے، تو امی بہت پریشان تھیں۔ تو ایسے میں آپا امی سے کہتی کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، تو امی کو یہ باتیں بہت بری لگتی۔ کئی بار ان کے درمیان اسی جملے کی وجہ سے تکرار بڑھ بھی گئی۔ امی نے انہیں کہا کہ بات جلدی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ منگنی کو سال ہو گیا ہے اور لمبی منگنی اچھی نہیں ہوتی، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور منگنی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جلد از جلد شادی کی تاریخ کی جائے۔ آخر آپ لوگ کیوں ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ تو آپا انتہائی لاپرواہ لہجے میں بولتی کہ اس میں ٹال مٹول والی کیسی بات ہے، ابھی تو یاسر کی نوکری لگی ہے اور شادی ہواؤں میں تھوڑی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ڈھیر سا پیسہ ہونا چاہیے، ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھلا ہونے دیں تو شادی بھی ہو جائے گی، کون سا یاسر بھاگا جا رہا ہے؟ تو امی آپا کی بات سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ 1 سال کے بعد دوسرا سال بھی شروع ہو گیا، لیکن شادی کے نام پر ہی آپا کا موڈ خراب ہونے لگتا۔ تو ایسے میں امی نے مجھے کہا کہ میں کسی طرح سے یاسر سے بات کروں کہ پتہ چلے کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ تو یاسر سے بات کر کے مجھے پتہ چلا کہ یہ سب دیر آپا کی طرف سے ہو رہی ہے، تو میں اور امی بے حد حیران ہوئے۔ امی نے کہا دیکھا نا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس شادی کی تاخیر کی بنیادی وجہ یہی ہے، ورنہ میں بھی کہوں کہ آخر اتنا عرصہ ہو گیا اور نکاح کے نام پر یہ لوگ پھرکی لینے لگتے ہیں۔ تو ایسے میں امی نے مجھے کہا کہ تم یاسر پر زور ڈالو کہ وہ کسی طرح سے یہ معاملہ حل کرے اور شادی کی تاریخ طے کرے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور یاسر پر زور دینے لگی کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے ہمارے گھر آئے، ورنہ اگر یہی صورتحال کچھ عرصے اور رہی تو امی منگنی ختم کر دیں گی۔ یاسر میری بات سن کر ڈر گیا۔ وہ پہلے ہی آپا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے یاسر کی پسند پر ایک دم سے حامی بھر لی، لیکن اب نہ جانے شادی کے نام پر وہ کیوں ٹال مٹول کر رہی تھیں، یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اچھا خاصا کما لیتا تھا اور ساری کی ساری تنخواہ لا کر آپا کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اب تو شادی کے اخراجات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپا نہیں چاہتی کہ یہ شادی ہو۔ اس وقت میرے سسر زندہ تھے، تو یاسر نے اپنے ابا پر زور ڈالنا شروع کر دیا، تو میرے سسر نے بھی اس سلسلے میں اپنی کوششیں شروع کر دیں، لیکن آپا تو اپنے پروں پر پانی بھی نہیں پڑنے دے رہی تھیں۔ خاندان میں بھی چیما گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ اتنی لمبی منگنی ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی۔ اب تو خاندان والے بھی کھل کر کہنے لگے تھے کہ وہ بھلا یاسر کی شادی کیوں ہونے دیں گی، اس کی تو اپنی شادی نہیں ہوئی۔ تو امی اور زیادہ فکر مند ہو جاتی۔ یہی باتیں آپا کے کانوں میں بھی پڑ گئیں، تو انہوں نے خوب واویلا مچایا اور امی کو سخت باتیں سنائیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے خاندان والے اب باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو امی بگڑ کر بولی کہ ہم نے لوگوں کے منہ میں زبانیں نہیں ڈالی، لوگوں کو یہ زبانیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ظاہر ہے لوگ گھاس نہیں کھاتے روٹی کھاتے ہیں، اور جو دیکھیں گے اس پر زبان تو چلائیں گے نا۔ تم ہمیں کیوں الزام دیتی ہو
تم اپنی اداؤں پر غور کرو کہ آج 2 سال ہو گئے ہیں، خاندان کا رشتہ ہے اور صرف تم ٹال مٹول کر رہی ہو، ورنہ یاسر اور بھائی صاحب تو شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ امی کی بات سن کر آپا بہت برہم ہوئی، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہوئی کہ ہفتے کے اندر اندر انہوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی، تو امی سمیت ہم سب بہت حیران ہو گئے۔ لیکن پھر شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد آپا نے بے جا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ شادی میں کسی قسم کی مہندی وغیرہ تو نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہلہ گلہ ہوگا، اور نہ ہی خاندان میں زیادہ لوگوں کو بلایا جائے گا، بلکہ 2-3 لوگوں کو ہی خاندان سے بلایا جائے گا، اور ان کے بارے میں بھی ہم یہ بتائیں گے۔ تو یہ بات سن کر امی تو چکرا ہی گئیں، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ امی نے سوچا کہ یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ آپا ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی پخ نکال کر بیٹھی ہوتی۔ امی انتہائی پریشان تھیں، لیکن میں قطعاً فکر مند نہ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یاسر اپنی بہن سے بہت مختلف ہیں، اور شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسر مجھے اپنی بہن کے معاملات سے الگ رکھیں گے۔ وہ جتنا مجھے پیار کرتے ہیں، اس سے مجھے یہی لگا تھا کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہوگا۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یاسر تو اپنی بہن کے حکم کے بغیر تو قدم آگے نہیں رکھتے۔ آپا ہر وقت انہیں ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں، اور وہ بھی ان کے سامنے بالکل بچہ ہی بن جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ اور ایک لڑکی کے شوہر ہیں۔ گھر کا سارا معاملہ یاسر نے اپنی بہن کے سپرد کر رکھا تھا، یہاں تک کہ جو تنخواہ لے کر آتے وہ بھی آپا کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس معاملے میں میں نے کتنی بار یاسر کو ٹوکا بھی، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں تھے۔ آپا نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں بہت فضول خرچ ہوں، بس جب بھی میں ان سے خرچہ مانگتی تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتے کہ میرے پاس تمہاری فضول خرچیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں چکرا کر رہ جاتی۔ کھانا آپا کی مرضی سے بنتا تھا، اگر میں اپنی مرضی چلانا چاہتی تو وہ کچن کو تالا لگا دیتی۔ دن بھر میں سارے گھر کا کام کرتی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ ہوتی، اور میری چھوٹی چھوٹی بات یاسر کے کانوں میں پہنچا دیتی، جس سے یاسر اور میرے درمیان ٹھیک ٹھاک لڑائی بن جاتی۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ آپا کی وجہ سے میری کئی بار طلاق ہوتے ہوتے بچی۔ انہی پریشانیوں میں میرا تیسرا مس کیرج بھی ہو گیا، تو آپا نے یاسر کو کہا کہ یہ بانجھ ہے، کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اسی لیے تم دوسری شادی کر لو۔ آپا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، تو ایسے میں ہر روز ان کی موت کی دعا مانگتی، اور پھر ایک دن نماز پڑھتے ہوئے آپا کی موت ہو گئی۔ تو نہ جانے کیوں مجھے بہت دکھ ہوا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری بد دعاؤں نے ان کی جان لے لی، حالانکہ وہ ہر وقت میرا برا سوچتی تھیں اور دکھ دیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل سے ان کی بد دعا دینے کی ندامت نہیں جا رہی تھی۔ میں ہر وقت آپا کو یاد کر کے روتی رہتی اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ایک دن روتے روتے میں سو گئی تو وہ مجھے خواب میں آئیں اور کہنے لگیں، وہاں پر 7 پھول کھلے ہوں گے، انہیں توڑ لینا اور انہیں اپنے کمرے میں سجا دینا۔ ان پھولوں کی برکت سے تم ضرور بااولاد ہو جاؤ گی۔ یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ شاید میں ہر وقت انہیں سوچتی رہتی تھی، اسی لیے مجھے ایسا خواب آیا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور پھر فوراً نماز پڑھ کر سپارہ اٹھایا اور ان کی قبر پر چلی گئی۔ میں پہلی بار ان کی قبر پر آئی تھی، اور جو ہی میں ان کی قبر پر پہنچی تو ان کی قبر پر جیسے ہی پھول ڈالنے لگی تو چونک گئی، کیونکہ وہاں تو 7 رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی۔ اچانک مجھے وہی خواب یاد آیا تو میرے آنسو نکل آئے، اور میں سوچنے لگی تو کیا وہ سب سچ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا؟ کیونکہ اولاد کی طلب میں باولی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بات آپا جب زندہ تھیں تو اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ مجھے اولاد کی کتنی خواہش ہے۔ میں نے ان کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھائے اور پھر گھر لوٹ آئی۔ میرا دل بہت بوجھل تھا، کیونکہ اولاد کی طلب میں باولی ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بات آپا جب زندہ تھی تو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مجھے اولاد کی کتنی خواہش ہے۔ میں نے ان کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر سے ہاتھ اٹھائے اور پھر گھر لوٹ آئی۔ میرا دل بہت بوجھل تھا۔ میں نے ان کی قبر سے جو پھول توڑے تھے وہ لا کر اپنے کمرے کے گلدان میں سجا دیے، اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے اولاد عطا کر دیں، کیونکہ اب یاسر سنجیدگی سے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے باقاعدہ ڈسکس کر لیا تھا۔
میں نے ان کے اس معاملے کی شدید مخالفت کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھے شادی کی اجازت نہیں دو گی تو میرے پاس بھی ایک اختیار ہے، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے انتہائی قدم کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ یاسر کی باتیں سن سن کر میں دن رات روتی رہتی، لیکن اس دوران ایک بات نے مجھے بے حد حیران کر دیا کہ ان پھولوں کو گلدان میں رکھے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے لیکن یہ مرجھائے نہیں۔ میں ابھی انہی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ اچانک مجھے خبر ملی کہ میں پھر سے امید سے ہوں، اور جس دن سے وہ خبر ملی یہ پھول مرجھانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ میری امید کے ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اللہ نے اس بار واقعی میری سن لی۔ جب میری گود میں جڑواں بچے آئے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یاسر اب بہت خوش تھے۔ اب بھولے سے بھی انہیں دوسری شادی کا خیال نہیں آتا ہے۔ میں آج بھی آپا کی قبر پر جاتی ہوں، وہاں بیٹھ کر ان کی اگلی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے اپنے دل سے ان کی تمام تلخ باتیں نکال ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی آپا کے بارے میں صرف اچھی باتیں بتاتی ہوں، شاید یوں ان بد دعاؤں کا کفارہ ادا ہو سکے، شاید یوں ان بد دعاؤں کا کفارہ ادا ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔